آپ غور کریں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا کردار کیا ہے، اس پہ غور کرنا ہے۔ ہمارا کردار کیا ہے کہ ضلع قصور شہر پتوں کی شادی ہال میں اشرف نامی شخص پاپڑ بیچنے والا ہے۔ براتیوں کے ساتھ اس کی کچھ تلخ کلامی ہوتی ہے اور برات والے اسے مارتے ہیں۔ اتنا مارا کہ وہ بیچارہ مر گیا، فوت ہو گیا۔ اور ہمیں اس لیے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ شادی ہال میں ہی اسی شخص کی لاش پڑی ہوئی ہے اور وہیں پہ ہی باراتی کھانا انجوائے کر رہے ہیں، کولڈ ڈرنک چل رہی ہے، قورمے چل رہے ہیں، بریانیاں چل رہی ہیں، ساتھ میں ہی لاش پڑی ہوئی ہے۔ اور نیٹ پہ اس کی ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہوگی کہ لاش پڑی ہوئی ہے وہاں اور ساتھ ہی لوگ ٹیبلوں پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، وہی شور شرابہ، وہی ہلہ گلہ اور وہی سارا کچھ۔ کیا ہمارے ضمیر اتنے مر گئے؟ ہمارے دل مردہ ہو گئے؟ ہم اتنے بے حس ہو گئے؟ کیا ہماری غیرت مر گئی؟ ہماری مردانگی، ہماری ایمانی پاور ختم ہو گئی؟ ہم کیسے انسان ہیں؟ مسلمان تو دور کی بات، ہمارے اندر تو انسانیت بھی نہیں رہی، ہم تو انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہیں کہ ایک ہمارا مسلمان بھائی ہے، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے اور ہم وہاں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اب دوسرے ایک جگہ غالباً سیالکوٹ یا کسی اور جگہ، وہاں بھی شادی ہے اور اس شادی میں آ کے دو غریب مزدوروں نے کھانا کھا لیا۔ انہوں نے کھانا کھایا تو ان کو کھانا کھانے کی سزا یہ دی کہ ان کو مرغا بنا کے ان کی ویڈیو بنائی اور شاید انہیں مارا بھی گیا اور انہیں رسوا کیا گیا، ذلیل کیا گیا۔ یار جہاں 200 بندہ کھانا کھا رہا ہے، اگر دو غریب بھی کھا لیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ جہاں اتنے لوگ کھا رہے ہیں اور اتنا ضائع کر رہے ہیں، اگر دو غریب بھوکے کھا لیں گے تو کیا حرج ہوگا؟ کیا فرق پڑے گا؟ ہم اتنے ظالم ہو گئے ہیں کہ ان کو یہ نہیں کہا کہ بھائی جان آجو اور کھا لو، اور کچھ چاہیے تو اور لے لو، بجائے کہ ہم ان کے ساتھ پیار کرتے، ہم اتنے ظالم ہو گئے ہیں کہ ہم انہیں رسوا کر رہے ہیں۔ 200 کی روٹی کھا لی ہوگی انہوں نے، 300 کا کھانا کھا لیا ہوگا، ہم اپنے 300 کے بدلے ایک مسلمان کو، ایک انسان کو رسوا کر رہے ہیں، انسان کو ذلیل کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر ذرا بھی کوئی شرم نام کی، غیرت نام کی کوئی چیز نہیں بچی۔ اسی طرح میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک شادی حال میں دیکھا، ایک شخص تھا، اس کی بیٹی کی شادی تھی اور وہاں پہ کچھ غریب بچے تھے اور انہوں نے پیپسی کی بوتل اٹھا لی۔ اب جو وہ لڑکی کا باپ تھا وہ دنیا سے اب چلا گیا، اللہ اس کی بخشش فرمائے، اس آدمی نے بھاگ کے ان سے بوتل پکڑ لی، انہیں ٹیبل سے اٹھا دیا، چلو بھاگ جاؤ یہاں سے، تم کون ہوتے ہو؟ اب مجھے اس بندے پہ غصہ آیا اور ان بچوں پہ ترس آیا، تو میں نے اس بندے کو بٹھایا اور اسے سمجھایا۔ میں نے کہا یار جہاں یہ 200-400 بندہ کھانا کھا رہا ہے، اگر یہ غریب بھوکے بچے کھانا کھا لیں گے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ غریب ہیں، ان کے گھر میں وہ بیچارے نہیں پکا سکتے، یہاں اگر آ گئے ہیں تو کیا ہے؟ مگر پھر بھی وہ غصے سے لال پیلا ہی رہا۔ میں نے کہا کہ آپ نے مجھے کھانا کھلانا ہے وہ ان بچوں کو کھانا کھلا دو،
तो फिर कहीं जाके उसको, उन बच्चों को उसने बैठने दिया। तो हम इस कदर ज़मीर मुर्दा हो गए हैं, इसलिए हमें अपने आप को मुसलमान कहते हुए शर्म आती है। अल्लाह ताला अपने करम से, अपने फ़ज़ल से, अपने नेक बंदों के सदक़े से हमें हदायत नसीब फरमाए। ये अल्लाह के प्यारे बंदे और अल्लाह के नाम लेवा कुछ ऐसे नेक बंदे हैं जिनकी वजह से हम बच रहे हैं, वरना पहली उम्मतों में एक गुनाह होता था, एक गुनाह करते थे उन पे अज़ाब नाज़िल हो जाता था, और कुछ ऐसी उम्मतें थी कि गुनाह करते थे उनके माथों पे लिखा जाता था। उन सुबह उठते तो उनके दरवाज़ों के ऊपर लिखा होता था कि इन्होंने ये गुनाह किया है, और एक एक गुनाह होता था तो उन पे अज़ाब नाज़िल हो जाता। किसी पे मच्छरों का अज़ाब नाज़िल हुआ, किसी पे मेंढकों का अज़ाब नाज़िल हुआ, किसी पे बारिश का अज़ाब नाज़िल हुआ, तूफ़ानों का अज़ाब, सैलाबों का अज़ाब नाज़िल, पत्थरों की बारिशें हुई। और हम मुसलमान, हर गुनाह हमारे अंदर मौजूद है, हर गुनाह हम कर रहे हैं, हमें फिर भी शर्म नहीं आती, फिर भी हमें ज़रा हया नहीं, ज़रा ख़याल नहीं आता कि हमने एक दिन मरना भी है, कब्र में जाना है, अकेले जाना है, वहाँ कोई नहीं होगा, अपना किया हुआ वहाँ भुगतना पड़ेगा, सवालों के जवाब देने हैं। ज़रा भी हमें कोई एहसास नहीं है। हम इतने दूर निकल गए हैं कि अल्लाह के कुछ प्यारे बंदे दुनिया में हैं जिनकी वजह से हम लोग बच रहे हैं, वरना जो हमारी हालत है कि हमारे अंदर इंसानियत तक नहीं रही। हम इतने दरिंदे बन गए हैं कि लाश पड़ी है और खाने खा रहे हैं, और दो बंदों ने खाना खा लिया तो रुस्वा कर रहे हैं, और गरीबों ने बोतल उठाई तो हम छीन लेते हैं। बस कुछ अल्लाह के बंदों की वजह से हम बच रहे हैं, वरना हम कब के तबाह हो जाते, कब के बर्बाद हो जाते। अल्लाह हमें हदायत नसीब फरमाए, आमीन।